لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين وخلق الإنسان من الماء والطين ثم علمه البيان والتبيين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت معلما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک محبت و احترام کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. چون شمع بے علم باید مداخت کہ بے علم نہ تمام خدا را شناخت. واجب القدر معزز و محترم ذی وقار و ذی حشم قابل صد تعظیم و تکریم معزز حاضرین و سامعین، اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ کا بے پناہ لطف و کرم اور انعام و احسان جس ذات جلیل وحدہ لا شریک کے فضل و کرم اور توفیق خاص سے رسول پاک صاحب دولات حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک وسیلہ سے آج پھر ہمیں جمعہ شریف کی مبارک گھڑیاں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی. دعا ہے خدا بند قدوس اس حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے اور ہمارے لیے دارین میں سعادت کا سبب بنائے.
معزز و محترم حاضرین، آج کی جمعہ شریف کی مبارک گھڑیاں تاریخی حوالہ سے اور ادارہ کے تربیتی مشن کے حوالہ سے کئی ایک حوالے سموئے ہوئے ہیں۔ ان سب حوالوں کو اگر اکٹھا کیا جائے اور ایک لفظ میں اگر ہم سمونا چاہیں تو وہ لفظ وفا بنتا ہے کہ آج 22 جمادی الثانی شریف ہے، جو کہ سید الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء کشتہ عشق پیکر وفا مجسم تسلیم و رضا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم وصال شریف کا دن ہے، اور آج کا یہ اجتماعی جمعہ شریف جس میں تمام کیمپسز کے اساتذہ اکرام کی کثرت اور طلباء تشریف فرما ہے، یہ بھی ایک مخصوص ملاقات اور وصال کا منظر ہے، اور ساتھ ہی حضرت ناظم ادارہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ قریب ہی ان کا وصال شریف بھی ہوا۔ حاضرین گرامی، ان تمام حوالوں سے ہم حاضر ہیں، اللہ تعالی شرف قبول عطا فرمائے۔ اور یہ حقیقت ہے بڑے بڑے مقامات پر بڑے بڑے جلسوں میں حاضری کا اور گفتگو کا موقع ملتا ہے، بہت کم ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جب زبان اور دماغ جواب دے جاتے ہیں، بات صرف دل سے کرنا پڑتی ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی سما ہے، اور اہل دل کی مجلس میں، اہل دل کی موجودگی میں دل کی بات ہی چاہیے۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید فرقان حمید سے جو کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں، عالم انسانیت سے یہ سوال فرمائیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟
کبھی نہیں۔ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ قرآن حکیم نے مختلف جہتوں سے یہ بات سمجھائی ہے۔ فرمایا ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ نہیں ہے۔ جیسے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، جیسے دن اور رات برابر نہیں، جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ اور علم وہ چیز ہے، علم وہ دولت ہے، علم وہ خزانہ ہے کہ کائنات کے سارے خزانوں کی چابیاں اور کائنات کے سارے خزانوں کا تصرف رب کریم نے جس ہستی پاک کو عطا فرمایا، ان سے حکمت فرمایا کل رب زدنی علما، کہ سب کچھ آپ کو وافر دیا ہے، مگر علم کے اضافے کے لیے آپ بھی دعا کیا کریں، علم کی زیادتی مانگتے رہا کریں۔ تو پتہ چلا علم کسی سٹیپ کا نام نہیں ہے، علم کسی انفارمیشن کا نام نہیں ہے، علم کسی ڈگری کا نام نہیں ہے، علم چند کتابوں کو پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، علم چیزیں دیگر است۔ مولانا جامی نے فرمایا تھا علم جو اندر کتب اہل خبر، علم و حکمت از کتب دی از نظر، کہ یہ جو دین ہے کتابوں میں مت تلاش کرنا، یہاں سے کچھ حکمت ملتی ہے، حقیقت علم اور اصلیت دین اگر ملتی ہے تو کسی درویش کی نگاہ سے پیدا ہوتی ہے، کسی کی نظر سے ملتی ہے۔ علم کچھ باتوں کو سیکھنے کا نام نہیں ہے، کچھ معلومات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، اس کا تعلق تعلیم کے کسی شعبے سے ہو سکتا ہے، علم سے نہیں۔ علم کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حج ادا فرمایا اور خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الناس لستم بعلماء بل انتم متلذذون بالمسائل، العالم الذی یخشی ربہ، فرمایا اے لوگو تم عالم نہیں ہو، اہل علم نہیں ہو، یہ جو تمہارے دلائل ہیں، براہین ہیں، یہ جو تمہارا حافظہ ہے، تمہاری روایات ہیں، فرمایا انتم متلذذون بالمسائل، یہ مسائل پہ بحث کرنے کا جذبہ ہے، یہ تلذذ بالمسائل ہے، یہ مرفوع متواتر مشہور اخبار احاد، یہ سارا سلسلہ اس کا تعلق صرف تلذذ بالمسائل سے ہے۔ حضرت عالم کون ہے؟ فرمایا الذی خشی ربہ، عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جسے خوف خدا نصیب ہوتا ہے، خشیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا العلم العجز، علم عاجزی کا نام ہے، علم جھکاؤ کا نام ہے، العلم العرفان، علم شناخت کا نام ہے، علم پہچان کا نام ہے۔ عجیب بات ہے، پہچاننا ہے تو کس کو؟ کیسے؟ کیسے تو بہت بڑا ایک لمبا موضوع ہے کہ کیسے پہچاننا ہے۔ یہ تو پتہ چلے کہ کس کو پہچاننا ہے، کس کو پہچاننا ہے، کس کو پہچاننا ہے؟ اس کو جس نے اپنی پہچان کی خاطر یہ سارا کھیل بنایا ہے، اور جو فرماتا ہے كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فقلدت محمدا
ہوا خزانہ تھا، مجھے پیار ہو گیا، مجھے عشق ہوا، محبت اس بات سے ہوئی کہ پہچانا جاؤں، کوئی پہچانے مجھے، اپنی پہچان کی غرض سے میں نے محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تخلیق فرمائی، پہچاننا ہے اللہ کریم کو، پہچاننا ہے رب عظیم کو، پہچاننا ہے اس کو جس کی جہت کوئی نہیں، پہچاننا ہے اس کو جس کی قد و قامت کا اندازہ کوئی نہیں، جس کی شکل و شباہت کا تصور کوئی نہیں، پہچاننا اس کو ہے جو جہاد سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے، قیود سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جوہر سے پاک ہے، اسے پہچاننا ہے جو نہ جسم ہے، نہ جوہر ہے، نہ حدود میں ہے، نہ قیود میں ہے، نہ جہاد میں ہے، نہ تصورات میں ہے، نہ تخیلات میں ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا یہی تو بات ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ملفوظات میں ملتا ہے، فرمایا کہ ساکت شد کہ خود شناسی خدا شناسی است، کہ پتہ چلا جو خود کو پہچان گیا وہی اللہ کو پہچان گیا۔ آ دیکھ لے مجھ کو کس کا آئینہ ہوں میں، آ دیکھ لے مجھ کو کس کا آئینہ ہوں میں۔ بات یہ ہے اس رب کریم کی تلاش میں، اس کی پہچان میں، اس کی معرفت میں، اس کے عرفان میں جو مرکزی غلطی ہوئی وہ یہ کہ ہم ادھر ڈھونڈتے رہے، ادھر ڈھونڈتے رہے۔ جس توجہ سے اور جس لیول کے آپ آباد تشریف فرما ہے، علماء کی کثرت اور جو کہیں سینکڑوں میں تشریف فرما ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گلستان معین کی بہاریں ہیں۔ گرامی مرتبہ سامعین، بات پہ غور فرمانا، جیسے پہچاننا تھا، جیسے ڈھونڈنا تھا، اسی توجہ کا طالب ہوں، جیسے ڈھونڈنا تھا ہم ادھر دیکھتے رہے، وہ ادھر دیکھا رہا، کاش ادھر والی نظر ذرا ادھر کی ہوتی تو پھر جو گولڑا سے آواز اٹھی تھی متحقق ہو جاتی کہ دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، جب بھی چاہا سر جھکا کے دیکھ لیا۔ خود شناسی نہیں، خود کو نہیں پہچانا، خود کو نہیں دیکھا۔ الانسان صفری وانا صفرہ، حدیث قدسی شریف ہے، فرمایا انسان میرا راز ہے، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ سر کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کا جو سر ہے، الشیء و سر الشیء، جب ایک چیز دوسری چیز کا راز ہو، مطلب کیا ہے؟ اذا علم وعرف الشیء الاول یعلم ویعرف منہ الشیء الثانی، جو دو چیزیں ایک دوسرے کا راز ہوتی ہیں، ان میں سے جسے ایک مل گیا دوسرا خود ہی مل جاتا ہے۔ تو خود کو ڈھونڈ، خدا تجھے خود ہی مل جائے گا۔ اے کاش کہ خود کو نہیں ڈھونڈا، خود کو نہیں پایا، خود کو نہیں دیکھا۔ جب تک خود تک نہیں پہنچے گا تب تک خدا نہیں ملتا، اور خود تک پہنچنے کے لیے، خود تک پہنچنے کے لیے پہلے خودی کی ضرورت ہے، پھر خودداری کی ضرورت ہے۔ جب خودی اور خودداری سے گزرے گا پھر جانثاری کی ضرورت ہوگی، جب جانثاری کو قبول کرے گا اب انکساری کی ضرورت
اللہ اکبر کے رانجا رانجا کر دی میں آپ کوئی رانجا ہوئی سب کو دی میں تم بھی تو رانجا بھی راکھے نہ کوئی گرامی مطلب سائن مقصود یہ ہے کہ علم مرد گردانی کا نام نہیں ہے، علم بڑی انفارمیشن کا نام نہیں ہے۔ اگر علم مرد گردانی کا نام ہے، اگر علم صرف ڈگریوں کا نام ہے تو آج تک اور قیامت تک، قیامت کے بعد تک یہ سوال مسلم ہوگا، جو علم بھی آج ہے، آج کے بعد آئے، آج سے پہلے تھا، تمام علوم کا مرکز رسول اللہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہے۔ یہ طب ہے، یہ حضور سے نکلی، کیمسٹری ہے حضور سے نکلی، سائیکالوجی کے موجب حضور ہے، فزکس کے موجب حضور ہے، جغرافیہ کے موجب حضور ہے، ریاضی کے موجب حضور ہے، طب کے موجب حضور ہے، حکمت کے موجب حضور ہے، علوم کے موجب حضور ہے، معارف کے موجب حضور ہے۔ علم کی ہر شاخ جب اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، اس کا مرکز مدینے کے جبا میں بیٹھا وہ آمنہ کا نام ہے۔ تو سوال یہ ہے وہ کس یونیورسٹی سے پڑھے؟ وہ یونیورسٹی بارگاہ الوہیت کی ہے، اللہ کریم کی بارگاہ کی ہے۔ پھر کتاب کون سی تھی؟ کتاب کون سی تھی؟ اللہ اکبر۔ ایک ہے بک ریڈنگ، یہ بھی ایک ذریعہ ہے تعلیم کا، اور ایک ہے فیس ریڈنگ، یہ بھی ذریعہ ہے تعلیم کا۔ تو جو علم بک ریڈنگ سے حاصل ہوتا ہے اسے علم کسبی کہتے ہیں، اور جو علم فیس ریڈنگ سے حاصل ہوتا ہے اسے علم وحی اور علم تدلی کہتے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو کتابوں سے ملا، ایک وہ علم ہے جو کسی کے مکھڑے سے ملا، کسی کے چہرے سے ملا، کسی کے رخسار سے ملا، کسی کی زلفوں سے ملا، کسی کی آنکھوں سے ملا، کسی کی پلکوں سے ملا، کسی کے تبسم سے ملا، کسی کی چال سے ملا، کسی کے کار سے ملا، کسی کے حال سے ملا۔ امام رازی لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ علم کسبی پوری کائنات کے علوم اگر اکٹھے کر لیے جائیں علم لدنی اور وحی کے سامنے یوں ہے جیسے دن دہاڑے دوپہر کے وقت صاف مطلع ہو، سورج چمک رہا ہو، آپ 100 موم بتیاں جلا کے رکھیں، موم بتی کی کچھ روشنی کا اثر ہوگا؟ یہ سارا کچھ ایک موم بتی کی مثال ہے اس علم کے سامنے جو آپ کو کسی کے چہرے سے ملے گا، کسی فیس ریڈنگ سے ملے گا۔ کوشش میں کر رہا ہوں بہت بڑا پیغام طلباء کو بالخصوص پیش کر سکوں، تو آپ اس بات پہ توجہ فرمائیے، دو ہی علم کے ذریعے ہیں۔ ہاں، اس سے اختلاف نہ فرمانا کہ حضرت افتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو 5 ذریعے لکھے ہیں، حواس خمسہ، وہ سارے کے سارے علم کسبی کے ذریعے ہیں۔ تو علم کسبی ایک ہی ہے، ایک ذریعہ کسب ہے، محنت ہے، پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، اور ایک ذریعہ علم کا۔ اب اس میدان میں بڑے بڑوں نے کہا کہ لفظ ہے ہی نہیں، تو سمجھنے کے لیے تفہیماً ایک سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، اور دوسرا ذریعہ ہے دیکھنا دکھانا۔ جب تک بات پڑھنے پڑھانے تک رہی تھی تب تک صرف قلم کتاب اور دلائل تھے، جب دیکھنے دکھانے
کے اٹھے، اور دیکھ لینا ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ بلا مبالغہ عین حقیقت کو بیان نہ کرنا بھی کتمان علم ہے، پھر بھی بندہ مجرم ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مجمع البحرین ہے نا، مجمع البحرین، یہ جو عظیم سنگم ہے دونوں علوم کا، کہ علم ظاہر اور علم باطن، دونوں کا ایک سنگم، اور جہاں پہ دونوں چشمے مل رہے ہیں، مل کر پھر پھوٹ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ بہت کم نصیب ہوتا ہے، بہت کم ملتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم حضرت خواجہ خواجگاں، میں اب جس ہستی کا نام لینے جا رہا ہوں، حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمہ اللہ کی خدمت میں رہے، اکتساب علم کیا، وہاں سے اجازت چاہی، واپس تشریف لا رہے تھے، اور یہ بڑے راز ہوتے ہیں، اور یہ راز وہی جانتے ہیں جو رازدار ہوں، اور رازدار ہوں، ہمیں کیا پتا۔ تو سفر پیدل تھا، آپ تشریف لا رہے تھے، رستے میں بھوک لگی، اور اس بات کا ارادہ فرمایا کہ اب جہاں کوئی لوگ نظر آئیں گے جو اہل دین ہوں گے، اہل محبت ہوں گے، ان کے پاس بیٹھ جاؤں گا کھانا کھا کے، پھر اگلی منزل کی طرف۔ تو رستے میں ایک جگہ دیکھا مجمع لگا ہوا، کچھ درویش وضو کر رہے تھے، آپ نے بھی وضو فرمایا۔ آداب وضو کو دیکھ کر حضرت پیر محمد لاشاری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کی خانقاہ تھی، آپ نے دیکھا نا کہ یہ جس انداز سے بندہ وضو کر رہا ہے، یہ جوان کوئی خالی نہیں ہے، اور وہ آداب وضو دیکھے اور پھر دل پہ نظر ماری، تو ابھی کوئی حجاب باقی تھا، ہمارا تو ابھی تک ایک بھی نہیں اٹھا تھا، حضرت قبلہ عالم کا کوئی حجاب ابھی باقی تھا، کوئی پردہ رہتا تھا جو نہیں اٹھا تھا۔ تو پوچھا کون ہو، نام بتایا، کس کے مرید ہو، مرشد کریم کا نام بتایا، کتنا عرصہ ہوا، بس آج اجازت ہوئی ہے، لے کے گھر جا رہا ہوں۔ میں اچھا، اگر لے کے جا رہے ہو اتنا بتاؤ اس وقت تمہارے مرشد کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کتاب میں تو لکھا ہوا نہیں، یہ یونیورسٹیاں اور ڈگریاں تو بتائیں گی نہیں، بتائیں آپ کے مرشد کریم آپ کیا کر رہے ہیں؟ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ ابھی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے، میں نے معذرت چاہی کہ حضرت مجھے تو نہیں پتا اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، وہ ادھر میں ادھر، میں جب تک ادھر اور ادھر رہے تب تک تو بات بنتی ہی نہیں، وہ چوٹ لگی وہیں سے واپس بچے، واپس پہنچے، عشاء کا وقت گزر چکا تھا، حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، عرض گزار ہے کہ حضرت کچھ ابھی رہتا تھا، نور محمد کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت مجھ سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ اب بتاؤ تمہارے مرشد ادھر کیا کر رہے ہیں، تو بتایا، کیسے بتاتا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا۔ حضرت فخر جہاں مسکرائے، اور ان کے شایان شان جملہ ہے، فرمایا کہ یہ پیر محمد لاشاری کی شرارت ہوگی، میں چلو سو جاؤ، وہ جو کچھ رہتا ہے نا وہ نماز فجر کے بعد پڑھا دیں گے، فجر کے بعد۔ اب پہلے کی طرح حضرت نے ایسے کیا کہ آذان سے قبل ہی پھٹیاں رکھی، اوپر وہ جو کتاب میں تھی گلمی اس میں وہ جوڑے،
کہ جیسے آپ پہلے سبق پڑھاتے تھے آج بھی سبق ہوگا، وہ جوڑے حضرت تشریف لائے نماز کے وقت فرمایا یہ کیا؟ عرض کیا حضور یہ وہ کتابیں ہیں جو رہتا تھا وہ پڑھنے کے لیے. فرمایا آج کتابوں سے نہیں پڑھنا، آج کتابوں سے تم نے پڑھنا نہیں ہے، میں نے کتاب سے پڑھانا نہیں ہے، تو پڑھے گا چہرے سے، میں پڑھاؤں گا نظر سے. نماز تو ہونے دے دو. جب نماز مکمل ہوئی سامنے بٹھا کے فرمایا دیکھو میرے چہرے کو، ایک ہی نظر ماری اور فرمایا آپ اوپر دیکھو. اوپر نگاہ اٹھائی، عرش اللہ تک چلی گئی، نیچے کی تحت الثری تک چلی گئی. فرمایا اب جاؤ تم نے عالم کرو، اور جب جہاں بھی بیٹھے ہو جو سوال کرے نا 14 طبق میں وہ تمہارے سامنے کر دیا جائے گا. گرامی مرتبہ حاضرین و سامعین بالخصوص طلباء کرام، واللہ باللہ ثم اللہ، وہ دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اور دونوں چشمے ابل ابل کر پھوٹ پھوٹ کر ایک جہان کو سیراب کر رہے ہیں. ایسے نہ ہو جب یہاں سے جائیں تو کسی کے سوال کرنے پہ پھر سوچنا پڑے. اب وقت ہے، اب وقت ہے اسے حاصل کریں، اسے ہم لے کے اٹھیں، اپنے دامن مراد کو بھر کے اٹھیں. حاضرین محتشم، یہ بھی کتنی کچھ باتیں کریں، سمندر ہی اتنا وسیع ہے، پھر مجھ جیسا نالائق آدمی اس کے پاس کی بات ہی نہیں. اتنی بڑی دو نعمتیں، اتنی بڑی دو نعمتیں. اچھا اتنی بڑی یہ لفظ بار بار کیوں میں نے کہا؟ قصداً کہ آپ کی توجہ رب کریم نے نبی کریم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب کچھ عطا فرمایا. جو کچھ مالک کریم کا تھا سب کچھ سرکار کو عطا فرما دیا. یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ خزانے، یہ سونا، یہ چاندیاں، سارا کچھ حضور نے ہر چیز کو چھوڑ کر لگایا، ہر چیز کو چھوڑ دیا. اور کبھی دیکھیں نا بخاری شریف کی وہ حدیث کے بعد ایک جملہ حضرت سیدہ عائشہ کے سوال پر حضور نے فرمایا لو شئتم لصار احد مذاہبا. فرمایا کیا کہتی ہو؟ دعا کروں؟ میں صرف ارادہ کروں تو وہ پہاڑ پورا سونے کا بنے اور میرے ساتھ چلے، سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے. جس کے پاس 4 انگوٹھیاں سونے کی ہوں وہ کہیں نہیں ٹکتا، اور جس کے ارادے سے وہ اتنا بڑا پہاڑ سونے کا بن کے ساتھ چلے. اس سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا تعارف خود پیش فرمایا، حضور نے فرمایا باعث کو معلمان، میں استاد بنا کر بھیجا گیا. جس چیز پہ ناز اور فخر کیا، جس چیز کو عزت بخشی، وہ علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم. علم ہر جگہ، ہر وقت، ہر کسی کے لیے عزت کا سبب بنا. ہمارے ابا جان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کو فرشتے کیوں جھک کے سجدہ کرتے ہیں؟ عالم ملائکہ کیوں جھکا؟ علم آدم الاسماء کلہا، سبب علم تھا. اور اے انسان، تیری عظمت کا سبب علم ہے. جب تک علم سے وابستہ ہے تب تک عزتوں کے شجر سے پیوستہ ہے، اور جب علم کا دامن چھوڑے گا پھر ذلت مسلط ہو جائے گی. پھر کوئی چیز، یہ روپیہ، یہ جائیداد، یہ دولت، کیا حیثیت کسی چیز کی؟
سامعین گرامی، علم العرفان، علم پہچاننے کا نام ہے، علم پہچاننے کا نام، اور پھر پہچان میں نے کہا دیکھنے دکھانے سے، جب تک بندہ دیکھتا نہیں نا تب تک زبان لمبی رہتی ہے، اور جب دیکھ لیتا ہے پھر زبان ہلتی ہی نہیں۔ خواجہ کوٹ میٹھن کیا کہتے ہیں؟ جنہ نہیں دیکھا ہوئی کرن گلا، جنہ دیکھ لیا ہو تو بولتے نہیں۔ حاضرین گرامی، علم، پھر علم دین، پھر خانقاہ، وہ بھی چشتیوں کی، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں مسجد، جس کی نامی نسبت اور فیض کی نسبت حضور شیخ الاسلام زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے، اور چاہیے کیا؟ اس سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اس سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ اور یاد رہے، یہ چونکہ دور ہی فتنوں کا ہے، قرآن مجید میں احادیث میں اس بات کی صراحت مذکور ہے کہ فتنوں کا دور ہے، گمراہیوں کا دور ہے، راہزنی کا دور ہے، تو وہ ساری چیزیں سر اٹھا رہی ہیں، اور احادیث طیبہ میں بھی یہ بات بصراحت کتاب الفطر میں دیکھیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں دیکھیں، کتاب العلم میں دیکھیں، یہ صراحت سے چیزیں موجود ہیں کہ اگر کوئی پناہ بنے گا نا، امت کی ہدایت کا کوئی سبب بنے گا، تو وہ مرد کلندر ایسا ہوگا جس کے پاس ظاہری علوم بھی پورے ہوں گے اور نظر بھی ایسی رکھنا ہوگا کہ قرآن آئے تو نظر مار کے اسے بھی کتب اور غوث بنا دے۔ اس دور میں نہ صرف کتابیں، اور پھر کتابوں نے کہاں تک پہنچایا، کتابوں نے کہاں تک پہنچایا، 3-4 ماہ سے کچھ باتیں سننے کو ملی، 3-4 ماہ سے، اور کتابیں پڑھ کے 16 جماعتیں پڑھ کے کچھ اوپر کر کے کیا کہا یہ گیا، یہ کتابوں کا اثر، روکھی کتابوں کا اثر دیکھو، کہا یہ گیا ایم فل تک پہنچ کر کہ میں جو جمعہ پڑھاتا رہا یہ میری غلطی تھی، میں جو مسجد سے وابستہ رہا یہ میری غلطی تھی، میں جو مولویت میں رہا یہ میری غلطی تھی، میں جو درویشوں میں بیٹھا رہا یہ میری غلطی تھی۔ افسوس کی بات ہے، مولویت کس چیز کا نام ہے، درویشی کس چیز کا نام ہے، منبر و محراب کس کی وراثت ہے، اور ان سے وابستہ ہونا اگر غلطی ہے تو سن قرآن مجید کیا کہتا ہے، من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جس چیز کو بھی دے کے آئے گا ہرگز تجھ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب رب کریم کی بارگاہ سے مطلوب ہو گیا، دھتکارا گیا، اور سن، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، رب کریم نے اصول بیان فرمایا ہے کہ جس کے سینہ اطہر کو، جس مقدس سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے وہی اسلام کی طرف آتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے نور اور روشنی سے ہدایت کے رستے پہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی لائٹ ہے، روشنی کا کوئی بھی ذریعہ ہے، یہ سورج ہے، سورج کا رخ ہماری طرف ہے، یہ بات سمجھے، فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ،
सूरज का रुख हमारी तरफ है, हमें कुल कायनात की हर चीज दिखाई देती है। सूरज के नूर से, सूरज की रोशनी से, सूरज की किरणों से, सूरज की ज़्याम से हर चीज हम देखते हैं। अगर इस सूरज का रुख उधर कर दिया जाए तो फिर अंधेरा ही अंधेरा। इस सूरज के रुख के इधर रहते हुए सामने दीवारें तामीर करें, हिजाबात पैदा कर दें, फिर भी अंधेरा ही अंधेरा है। याद रखें, ये शर सदर, ये दीन, ये हिदायत, ये ईमान तब नसीब होगा जब नूर का रुख अपनी तरफ रखोगे, और जब नूर का रुख दूसरी तरफ हो गया, फवैलुल लिल कासिया कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, जिन्होंने अपने दिलों को कसावत, सख्ती, जंग, पर्दे और कुफ्र और तालों से मुकफ्फल कर लिया, वो लोग कहाँ जाएंगे? उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, वो भटकते रहेंगे। सूरज रुख उधर कर ले, रास्ते का पता नहीं चलेगा, ऊंची नीची जगह का पता नहीं चलेगा। और याद रहे, बड़े खुले लफ्जों में मैं कह रहा हूं, बिलखुसूस तलबा गौर फरमाएं, दर्स निजामी के तलबा गौर फरमाएं। 14 मुफस्सिरीन के हवाले से, जिनकी अरबी तफासिर उम्महात कुतुब में शामिल है, 14 मुफस्सिरीन के हवाले से मैं कह रहा हूं कि वहुवा अला नूरिन मिन रब्बिह, कि नूरुल्लाह तआला लिइबादिही बिसबबिल हिदायत, हिदायत का सबब बनने के लिए जो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा नूर है, हुवा इबादुहुस सालिहून, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। जो दरवेशों के दामन में बैठा ही नहीं, उसे दीन मिलेगा कहां से? तो अपने इस नूर के रुख को अपनी तरफ से न फेरिए, कभी पीछे न हटाइए। और ये तालीम व ताल्लुम, ये दीन, ये बातें, ये हिम्मतें, ये ईमान, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने मुस्लिम को हम क्यों भूल जाते हैं? एक ना सराइकी की एक जरूरत है, सराइकी की, कि जो आदमी बाज़मीर है वो क्या करता है, और जो बेज़मीर है वो क्या करता है। बाज़मीर और बेज़मीर, कि बेज़मीर खीर भी भूल रहे हैं, ते बाज़मीर लूण भी नहीं भूलता। जिसका ज़मीर जिंदा है ना, वो किसी का नमक खा लवे सारी जिंदगी वफादार राशि। जिसका ज़मीर मुर्दा है, वो बेशक हलवे ते खीरा खा करके उसने कहीं कम नहीं आना, वो भूल जाएगा। ज़मीर को मुर्दा न करो, ज़मीर को जिंदा रखो। जे ज़मीर जिंदा है तो फिर वफादारी रहेगी। अगर वफादारी है, शौक़ सिद्दीक़ अकबर देखना, अल्लाह अकबर, कुफार ने आके कहा, अगर कोई बंदा कहे तारीख़ तबरी, तारीख़ दिमाश्क, रूहुल बयान और ये तिरमिज़ी शरीफ और मौजमुल वसीत, इन किताबों में और भी कई कुतुब में, कि कुफार ने कहा कि उधर अगर कोई कहे मैं रात को उठा, एक सवारी पे बैठा, वो फलस्तीन गया, वहां से पहले आसमान पर, फिर दूसरे पर, फिर सातवें पर, सिदरा पे, अर्श पर, इतनी सैर करके आ गया, हो सकता है। तो जिससे पूछा जा रहा था उससे ये दुआ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया ये कैसे हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। उन्होंने बगले मारी और कहा कि हाँ कज़ा क़ाल साहिबुक, ये बात किसी और की नहीं, ये तेरे साहिब ने फरमाया है, ये तेरे आका ने फरमाया है। फरमाया अगर उन्होंने कहा है तो फिर रह भी नहीं सकता। ये क्या था कि हो ही नहीं सकता। एक इमाम
عرض کرنا چاہتا ہوں جو صوفیان نے سبق دیا وہ یہ ہے کہ اپنے پیشوا پر اعتماد اتنا رکھو، اپنے قائد پر اعتماد اتنا رکھو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قائد پر یہ اعتماد تھا کہ اگر اس زبان سے نکل گیا بے شک ناممکن ہی کیوں نہ ہو وہ ہوتے رہے گا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، والذی جاء بالصدق، سچ لے کے آنے والے، اے پیارے محمد تیری مثل بھی کوئی نہیں، بس اور مجھ پہ اعتبار کر کے تصدیق کرنے والے صدیق کی مثل بھی کوئی نہیں۔ بتا دیا اگر کامیابی چاہیے تو قائد اور محسن اور رہبر اور لیڈر پر اتنا اعتماد کرو کہ کچھ نظر ہی نہ آئے، کچھ دکھنے ہی نہ پائے، کچھ نظر ہی نہ آئے۔ سامعین گرامی، یہ عجیب بات ہے کہ کس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارا رستہ کتنا غلط ہو چکا ہے۔ یہ دین دیکھیں، جو دین مسجدوں کے منبر سے، جو دین احادیث سے، جو دین آیات سے، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درویشوں اور فقراء اور اولیاء و صالحین نے 14 صدیوں نے ہمیں پہنچایا، اس دین کی قیمت ہی کوئی نہیں ہمارے نزدیک۔ یہ روشن خیالی ہے، کیا روشن خیالی ہے؟ یہ جتنی بہاریں ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کس قسم کے ہیں۔ اور دین کی اہمیت میں ایک ہی حدیث پاک یاد رکھیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسی ہستی، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کچھ باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، حکمت کی باتیں، ہم حیران ہوتے ہیں، خوشگوار حیرت ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دیں ہم ان کی باتیں لکھ لیا کریں۔ پھر کچھ باتیں ان باتوں میں سے ذکر کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے عمر تم نہیں دیکھ رہے حضور کے چہرے انور کا رنگ؟ حضرت عمر چپ ہو گئے، عرض کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں۔ اس وقت حضور نے فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ اکبر، جملے سننا، فرمایا لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ تم تورات کی باتیں کرتے ہو، یہود کی باتیں کرتے ہو، آج اگر حضرت موسیٰ یہاں تشریف فرما ہو جائیں، تمہارے سامنے تشریف لائیں، تو مجھے چھوڑ دو اور ان کی پیروی کرنے لگو، خود حضرت موسیٰ میں لضللتم عن سواء السبیل، پھر بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اور وَلَوْ كَانَ حَجًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، آج بھی حضرت موسیٰ میرے ظاہری دور نبوت میں تشریف لائے تو حضرت موسیٰ خود بھی میری ہی اتباع کریں گے، خود بھی میری پیروی کریں گے۔ یاد رکھیں، اپنا مان اپنے دین کو سمجھیں، اپنا فخر اپنے دین کو سمجھیں، اللہ کا کرم اپنے دین کو سمجھیں، اللہ کی رحمت اپنے دین کو سمجھیں، اللہ کا احسان اپنے دین کو سمجھیں، اللہ کی عطا اپنے دین کو سمجھیں۔ اس دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس دین سے بڑا کوئی فضل نہیں، اس دین سے بڑا کوئی احسان نہیں، نہ دین سے بڑا، نہ دین لانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت ہے۔ قدر کریں اور اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ھذا صراطی مستقیما، یہی سیدھا رستہ ہے، فاتبعتمونی، بس میری ہی پیروی کرتے جاؤ۔ احباب گرامی،
یہ بالکل صدیوں سے بات چلی آ رہی ہے اور قیامت الآباد چلتی رہے گی۔ کون سا علم ہے جس پر حضور کا احسان نہیں؟ اور علم تو علم رہا، عزت، حیا، شرم، وقار، عدل، مساوات، اخوت، رحم، عفو، درگزر، ساری نعمتیں حضور ہی کے تو در سے ملی ہے، سرکار ہی کے دروازے سے ملی ہے، اور یہ ساری بہاریں حضور کے قدم سے ہیں۔ ورنہ جان لیں کہ فیصلے تو ہو چکے ہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیت خيارهم في الاسلام اذا فقهوا۔ فرمایا دیکھو جیسے کانے ہوتی ہیں، کانے کوئی نمک کی کام ہے، کوئی کوئلے کی کام ہے، کوئی سونے کی کام ہے، کوئی چاندی کی کام ہے۔ فرمایا انسانوں کی مثال بھی کاموں کی طرح ہے، جو سونے کی کام ہے اس سے سونا نکلے گا، جو کوئلے کی چکان ہے اس سے کوئلہ نکلے گا، جو نمک کی کام ہے اس سے نمک نکلے گا، اور جو چاندی کی کام ہے اس سے چاندی نکلے گی۔ کبھی کوئلے کی کام سے سونا نہیں نکلے گا، کبھی سونے کی کام سے نمک نہیں نکلے گا۔ لہذا اے انسان تو ایک کام ہے، یہ تیرے لبوں کا دروازہ کھلنے کی بات ہے، جو زبان سے اتر رہا ہے وہی کچھ ہے نا جو تیرے اندر تھا۔ اگر خبث ہے تو خباثتیں نکلے گی، اگر طب ہے اور اگر اس میں خوشبوئیں ہیں خوشبوئیں نکلے گی۔ جس چیز کی تو کان ہے، اگر کوئلے کی کان ہے تو سونا تو نہیں نکل سکتا۔ کان کان ہے، جس چیز کی ہے اسی کی قبضہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ قبضہ کفر کا تھا تب بھی سردار عمر بن خطاب تھے، قبضہ اسلام کا ہوا تب بھی امیر المومنین عمر ہی بنے۔ وہ جاہلیت میں ہو یا اسلام میں ہو، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، جو برے ہیں وہ برے ہیں۔ پنجابی چاہتے ہیں تو میرے اتنے ماڑے وہ لاہور بھی ماڑے، تو جگہ بدلنے سے، سٹائل بدلنے سے، معاشرہ بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا جب تک یہاں سے کوئی تبدیلی نہ آئے، جب تک ضمیر اور دل نہ بدلے۔ اور یاد رکھیں میں اکثر بچے ہرگز اس لائف نہیں ہوں، لیکن یہ بزرگوں کی جگہ ہے، یہاں سے بزرگوں کی تعلیمات ہی عرض کرتا ہوں، اور جہاں بھی پورے علاقہ میں اور دور دراز تک جہاں بھی آنا جانا ہوتا ہے اولیاء کی تعلیمات ہی پیش کرتا ہوں۔ اولیاء کی تعلیمات میں یہ ہے کہ جو درخت آپ کو چھاؤں دے نا، کچھ دیر کے لیے سایہ دے، اس کو بھی نہ کاٹو، اس درخت کو بھی نہ کاٹو۔ جو جانور اور یہ کسان لوگ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ 4 سال 5 سال 7 سال جو گائے اور بھینس دودھ دیتی رہے نا، یہ پھر اسے ذبح نہیں کرتے، اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کریں گے، بیچ دیں گے، اگلا جو مرضی کرے۔ یار اس نے اتنی خدمت کی ہے کہ وہ ذبح کرے۔ اپنے محسن کو کبھی نہ بھولو، اپنے محسن کا احسان نہ بھولو، وہ ایک لمحے کا ہو یا سالوں اور مہینوں پر محیط ہو۔ تو یہ مرکزی میری آج کی گزارش یہ ہے، اپنے محسن کے احسان کو نہ بھولو۔ اور پھر یہ فارورڈ دنیا، یہ روشن خیالی، کس چیز کی روشن خیالی؟ وہ روشن خیالی ایمان والوں کے لیے نہیں ہے جہاں پردے اتر جائیں، وہ روشن خیالی نہیں ہے جہاں، اور پھر یہ بالکل کئی دنوں سے مسلسل سنی گئی باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ ایم فل تک پہنچ گیا بندہ اور کیا کہہ رہا ہے، ابا تسی تو جا ہی ہوگا تھون کے پتہ ہے
اس انپڑھ ابا جی آخیا بھئی میری جہالت بھی سامنے آ گئی تے تیری تعلیم بھی سامنے آ گئی. اور علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے، علم کردار کا نام ہے، علم رویوں کا نام ہے، علم حسن اخلاق کا نام ہے. تو اگر ایک نام پڑھ کے رزلٹ یہ نکلا کہ ابا جی کو جاہل تھے، اور ذرا سوچ اگر اس جاہل اور انپڑھ نے اپنا پسینہ نکال کر تجھے نہ خرچے دیے ہوتے تو کیا ہو گیا؟ حضور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم یہاں سے کروڑ کلومیٹر دور چلے جاؤ، اس بلند ترین منزل پہ بیٹھ کر اس پہلے ذرے کو مت بھولو جہاں سے تمہارا سفر شروع ہوا. یہ جو راستے اور واسطے ہوتے ہیں نا، یہ کبھی نہیں بھولنے چاہیے، یہ کبھی نہیں چھوڑنے چاہیے. آپ کی کردار سازی میں جس کا بھی واسطہ ہے، جو بھی آپ کے راستے میں ترقی میں آ رہا ہے، جو چیز بھی ہے، انسان ہے یا کوئی اور جامد چیز ہے، اسے مت بھولیں. اور میں نے بزرگوں کی لائبریریوں میں دیکھا، مکھٹ شریف میں میں نے دیکھا، وہ قلم، وہ دواتیں انہوں نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں جن سے سلطان المدرسین سلطان محمد علی مکھٹی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت پیر سیال کے بھی استاد ہیں اور حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے اور بڑے خلیفہ ہیں، وہ لکھا کرتے تھے. وہ صفحات، وہ پھٹے ہوئے صفحات، آدھا صفحہ ہے آدھا نہیں ہے، انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا. ساجد صاحب سے میں نے عرض کیا، ساجد نظامی صاحب ولی عہد ہیں، ان سے کہ یہ انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ یہ اقتباس اور عبارتیں پوری نہیں ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ہمارے جد اعلیٰ کی یادیں تو ہیں. اپنے محسن کو یاد رکھیں اور یاد رہے جو محسن کو نہیں بھولتے نا، وہ کبھی لڑکھڑاتے نہیں ہیں، ڈگمگاتے نہیں ہیں، کبھی گرتے نہیں ہیں، کبھی اجڑتے نہیں ہیں. اور یاد رہے جو باغ اپنے ماٹی سے ہی بے وفا ہو جائے وہ کب پھلے پھولے گا؟ جس شاخ گل کا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنے ماضی سے ہی تعلق توڑ لوں، کہاں جائے گی وہ شاخ؟ کب لگے گا اس کے پھول؟ کب اس کے پھول کو دیکھ کے بلبلیں چہچہائیں گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ماضی کو نہیں بھولیں. اور یاد رہے بھائی ایک عارفوں کی بات ہے، معرفت کی زبان میں ہی پھول ہے نا، پھول باہر کا رنگ تو پھول سے ہوتا ہے، خوشبوئیں پھول میں ہیں. پھول کو آگے سے کاٹتے ہیں، اسی شاخ میں کوئی خوشبو نہیں، پتوں میں کوئی نہیں، چھوٹے سے تنے میں کوئی نہیں، جڑوں میں کوئی نہیں. اب شاخ نہیں تو پھول نہیں، تنا نہیں تو شاخ نہیں، جڑیں نہیں تو تنا نہیں. اے پھول تو یہاں مسکرا رہا ہے، پھول کی مسکراہٹ، پھول کی رنگت، پھول کی خوشبو پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ وہ بلبل سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے نا. کبھی اس کا بھی سوچا جس جڑ نے میری رنگت کے لیے، خدا کا نام ہے یہ جملہ سمجھنا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں طلبا یہ جملہ سمجھنا، پھول کہتا ہے کہ آج میری رنگت اور محل میں تو گم ہے بلبل، اور نغمہ سرائی کر رہی ہے. کبھی سوچا اس جڑ کا جس نے مجھے چمکانے کے لیے، میرے رنگ بھرنے کے لیے، میرے مہکانے کے لیے، مجھے خوشبودار بنانے کے لیے خود کو مٹی میں ملا رکھا ہے. یہ سرخ رنگ کے کوٹ، یہ نیلے رنگ کے کوٹ، یہ خاکستری کوٹ، یہ سبز رنگ کے کوٹ، یہ دستاریں، یہ جناب یہ چشتی ٹوپیاں، ارے گلستان معین کے پھولوں، تمہیں دیکھ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے دیکھ کے ہاتھ چومتے ہیں، میرے پاؤں پڑتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں.
इनका वकार अच्छा हो। आपको तो पता ही नहीं मदारिस का हाल क्या है। मैं बड़े बड़े नामवर लोग आपको पेश करता हूँ, जहां कहा जाता है अगर गलियों से भीख मांग के खाना नहीं मिलता तो चले जाओ, हम पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको तो पता ही कोई नहीं इदारा चल कैसे रहा है, करोड़ों का खर्च कहां से आ रहा है। ये अलग बात है, देने वाला दे रहा है और किसी के अज़्म और तवक्कुल और किसी की वफा को देख के दे रहा है, लेकिन ये बात फरामोश करने वाले को नहीं है। और मैं सिर्फ ये लफ्ज कहूंगा कि अगर यहां से तो छठी में आए एमफिल कर लिया, पता ही कोई नहीं। छठी में जाते ना ट्यूशन पर 2500 से फीस शुरू होती, 8वीं तक 5000 तक पहुंच जाती, मैट्रिक में 10,000 देते, एफए और बीए में 15 से 20,000 देते, एमए में फिर 30,000 ट्यूशन दे के वो असाइनमेंट्स करवाते, फिर एमफिल में और करोड़ों की मोहताजी करना पड़ती, फिर पता चल जाता तालीम क्या है। उसने कहा था ना कि माना कि कुछ नहीं है गालिब, मुफ्त हाथ आए तो अच्छा बुरा क्या है। बात यह है कि इस मुफ्त तालीम का मतलब ये नहीं कि हम इसे कुछ समझे ही नहीं। एक दर्द मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, तलबा आपके सामने एक दर्द शेयर कर रहा हूँ, और ये दर्द मुझे गुज़श्ता 6 महीनों से बेताब किए हुए था। मौका नहीं था कि सारे हम कहाँ इकट्ठे हुए, कब बात हो। तो इस बात को ज़हन नशीन रखें, अपने मुहसिन को न भूलें। जब तक जड़ों से वाबस्ता रहेंगे, और उस जड़ को देखो तो बुनियाद भी देती है, पानी भी देती है। और जड़ अगर आप पौधों की दुनिया में जाए, एनसाइक्लोपीडिया देखें तो जड़ मुज़र चीजें जो पौधे के लिए नुकसानदेह होती हैं वो ऊपर नहीं जाने देती, वो ऊपर नहीं जाने देती, और जो फायदेमंद होती है वो नीचे नहीं रहने देती। अल्लाह अकबर। सूरह अखलाक से भी कोई जड़ हमें बचा रही है, भिखारी बनने से बचा रही है, गदागरी से बचा रही है, हाथ फैलाने से बचा रही है, और खुदी और दीनदारी और गैरत ये मुफ्त में दे रही है। तो उस जड़ से कभी बेवफाई का महसूस नहीं। और मैं खुले लफ्जों में कहूँ कि ये जो शब्द जिम्मेदारी है ना, ये हमें नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता हम किस एक्सीडेंट से गुजरने वाले थे, कौन सी दुआ थी जिसने हमें बचा लिया, किस आंख के आंसू थे जो हमारी सैराती कर रहे हैं। ये जो गुलिस्तान मोइन है, जिसका दूसरा नाम, मारूफ नाम, मशहूर नाम इदारा मोइनुल इस्लाम है, ये बाग ऐसे फला फूला। अगर आप सोचें तो 40 साल की मुशक्कतें हैं, सऊदतें हैं, और बड़ी बड़ी बातें सुनकर अनसुनी की, ताने अनसुने किए, सारा कुछ हर चीज से सिर्फ नजर, सिर्फ किसके लिए, हम में बेहतरी हो, हम कहीं पहुंच जाएं। और ये यहाँ स्टेज पे हाजिर होने से पहले आपने इरशाद फरमाया कि बस दुआ कर रहा कि और ज्यादा कैंपस बन जाए, और ज्यादा कैंपस बन जाए। मोहतमिम और नाज़िम तो ये कहते हैं कि आप 2 महीने जो रहते हैं तुम घर चले जाओ, तुम चले जाओ, जो 20 लड़के पढ़ते हो वो भी घर चले जाओ। और यहाँ ये 1200 काम है, और कैंपस बने, और तलबा हो, और आए। तो इस बात में कभी गौर फरमाया? और इखलास और तवक्कुल उसका इनाम कभी
38 کنال رقبہ وہ لمبے سڑک پہ حاجی اسد ریاض صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کسی درویش کو بھیجتا ہے. کبھی سردار خالق نواز صاحب سبب ہے, کبھی سردار اختر ریاض صاحب ہے, کبھی سردار امتیاز صاحب ہے. یہ گزشتہ دنوں میں طلباء سے آپ نے خود بھی شیئر کیا, اور شاید جو باہر کے کیمپسز سے طلباء تشریف لائے کچھ کو نہ پتا ہو, گزشتہ دنوں میں تقریباً 8 ایکڑ رقبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ادارے کو دیا, اور جلد از جلد وہاں بھی کام شروع ہوگا, وہاں بھی تعمیرات شروع ہوگی. میں ایک ہی بات کا سوال نہیں ہوں آپ سے, ایک ہی بات کی التجا ہے, ایک ہی گزارش ہے, واللہ کوئی بھی جو آپ کا محسن ہے اس سے بے وفائی نہ کرنا, اس سے نہ چھوڑنا. اس سٹیج کے شایان نشان لفظ نہیں ہے کہ جو محسن سے بے وفائی کریں, انہیں زمانہ کیا کہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں کہ لوگ انہیں کیا کہتے ہیں. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, اور نہ ہی ہماری یہ تربیت ہے. میں یہ کنایتاً ایک بڑا میسج آپ کو عرض کر رہا ہوں, اپنے محسن کو کبھی نہ بھولیں, اس کے احسان کو کبھی نہ بھولیں. اور دیکھیں, اگر آج یہ کہا جائے, آپ میں سے کئی بیٹھے ہیں جن کے کام تک 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 1000 بار یہ بات پہنچی, تو یہ کیا ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں. اور مر جانے کا مقام ہے کہ 6 سے لے کر پھر تک جس نے پہنچایا, کہا گیا کہ اگر حاجیوں کی درس نہ پڑھیں گے, اس کی صحیح اور بھی پڑھ لیجیے. کیا یہی صلہ ہے؟ اگرچہ انہیں نہیں صلوں کی ضرورت, ان کا عقیدہ وہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. لیکن ہمارا بھی کوئی فرض ہے, ہمیں بھی کچھ اپنا فریضہ ادا کرنا ہے, کوئی ذمہ داری ہماری بھی ہے. اگر آج اس 2500 کے مجمع میں یہاں مجھے کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے, میں سیدھے صاف لفظوں سے کہہ رہا ہوں, میرے بڑے بھائی جان مجمع میں بیٹھے ہیں, میرے ابا جان تشریف فرما ہے, میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, اگر پیر کل شریف کا ادارہ نہ ہوتا, مجھ سے تو بکریاں بھی نہیں چرائی جاتی. میں تو گاؤں اور بھینسوں کے ریوڑ کے پیچھے ہوتا, اس سے زیادہ کچھ ایسی چلتی نہیں تھی. مجھے مزدوری پہ لگانے کے لیے یہ زمیندار اور ٹھیکیدار تیار نہیں ہوتے کہ یہ نااہل ہے, نکما ہے, کیا کرے گا, تگاری بھی نہیں اٹھا سکے گا. اس نے وہاں سے اٹھایا گندگی سے, پالش کر کے یہاں کھڑا کیا, اور اب پر نکل آئے تو میں اس اپنے آشیانے کو ہی بھول جاؤں. یاد رہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی محسن ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑی محسن ہے, پھر آپ کے مرشد اور آپ کے استاد جو آپ کو اس راہ پہ چلائے ہوئے ہیں, انہیں نہ بھولنا. ساری بہار خدا کی قسم انہی سے ہیں, اور عجب ہے شب غم کے ماروں کی دنیا, لرزتی ہے جن سے بہاروں کی دنیا. آئے ہائے, انہیں کسی کی کیا پرواہ, اور مطلب کسی سے الگ سب سے ہے بہاروں کی دنیا. ہمارے لیے ہے, تمہارے لیے ہے, خزاں کا زمانہ بہاروں کی دنیا. اور یہ بات لے کے اٹھے, یہ بات لے کے اٹھے کہ جدھر سے گزرتے ہیں دیوانے تیرے, قدم چومتی ہے بہاروں کی دنیا. چلو نذیر اس کو اللہ آباد رکھے, اجاڑی ہے جس نے ہزاروں کی دنیا. ان دو پنجابی کے مصروں کو کبھی نہ بھولنا, نہ طلبا اللہ حاضری چوری سجڑا دے کام ہوگی جدہ لوگ کی محنت ہے. انشاءاللہ رہا میں آخر